اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 24واں پارہ سورۃ المومن اور سورۃ المومن کا 10واں درس آیت نمبر 51 سے 60 تک تلاوت کی ہے. مسئلہ توحید کی تفہیم، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کی وضاحت اور جزائے عمل کے تعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا، پھر ان کا انجام بھی ذکر کیا. فرعونیوں کا غرور، تکبر اور سرکشی اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی منصوبہ بندی کا تذکرہ ہوا. ایک عبد مومن کی نصیحت اور خیر خواہی کی بات ہوئی. آخر کار فرعون اور اس کے حواریوں کی تدبیر ناکام ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور مرد مومن دونوں کو بچایا. اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں تو آل فرعون کو غرقابی کی سزا ملی اور عالم برزخ میں وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہوگا جہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں تابعین اور متبوعین کے جھگڑے کا ذکر کیا کہ تابعین اپنے متبوعین سے عذاب میں تخفیف کرانے کے لیے کہیں گے مگر وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر دیں گے. پھر اہل دوزخ جہنم کے داروغوں سے تخفیف عذاب کی درخواست کریں گے مگر ان کی یہ چیخ و پکار بھی رائگاں جائے گی اور وہ دائمی عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے. اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی ہے. مشرکوں اور کافروں کی ایذا رسانیوں کے مقابلے میں صبر و استقلال کی تعلیم دی گئی اور آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا مسئلہ بیان فرمایا. اہل ایمان کی تسلی کے لیے ارشاد خداوندی ہے: انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. بے شک یہ تحقیق ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت برپا ہو کر حساب کتاب کی منزل آئے گی اور لوگوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہ پیش کیے جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور انہیں تسلی دی ہے. کافروں اور مشرکوں کی طرف سے کتنی بھی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں یا ان کی طرف سے کتنے بھی تکالیف پہنچیں، آپ صبر سے کام لینا، دل برداشتہ نہ ہونا. اس کا دستور ہے کہ وہ اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو ضرور مدد کرے گا. تو اس موقع پر امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشکال پیش کیا کہ دنیا میں تو بعض انبیاء اور ایمان والوں کو سخت تکالیف بھی پہنچی ہیں اور شکست بھی آئی ہے، حتیٰ کہ بعض انبیاء کو شہید بھی کر دیا گیا، جیسے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر ذلت مسلط ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. تو ایسی صورت میں نصرت الہی کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب خود امام صاحب اور بعض دوسرے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے بعض انبیاء کو تو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلافت عرضی سے نوازا اور یہی ان کی اس دنیا میں مدد ہے. البتہ جن انبیاء کرام اور مومنین کو دنیا میں غلبہ حاصل نہیں ہو سکا اور وہ تکالیف ہی برداشت کرتے رہے، ان کی نصرت
بعی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالفین سے ضرور انتقام لیا ہے، ان کو نیست و نابود کر دیا اور پیغمبروں کے مشن کو دنیا میں جاری رکھا۔ یہی ان کی نصرت اور پھر کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ حق پرستوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا، خواہ درمیان میں کتنے ہی اتار چڑھاؤ کیوں نہ آئے ہوں، مگر مشن انہی کا کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں تو ان کی کامیابی یقینی ہے۔ بعض اوقات اہل ایمان میں کچھ کمزوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وقتی طور پر ناکامی بھی ہوتی ہے، مگر اللہ کا یہ واضح فرمان موجود ہے، غم نہ کھو، پریشان نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلاخر تم ہی بلند اور برتر رہو گے بشرطے کہ تم صحیح ایماندار ہو۔ یہ تو ظاہری فتح اور شکست کی بات ہے، البتہ باعتبار دلیل اور حجت تو حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، اور پھر جب حشر برپا ہوگا وہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اپنے انبیاء اور اہل ایمان کو عزت اور بلندی عطا فرمائے، اور مخالفین وہاں بھی ذلیل اور خوار ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب قیامت برپا ہوگی اور اولین آخرین سب جمع ہوں گے۔ فرمایا وہ ایسا دن ہوگا یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، اس دن ظالموں کا کوئی عذر، کوئی بہانہ مفید نہیں ہوگا، ان کی کوئی دستگیری نہیں ہوگی، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان پر لعنت اور پھٹکار ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور دھکیل دیے جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے رہنے کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد جہنم کا ٹھکانہ، جہاں پر سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ اس کتاب سے مراد کتاب تورات ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور وارث بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اس کتاب کے احکام پر عمل درآمد کا مکلف بنایا۔ فرمایا یہ ایسی عظیم المرتبت کتاب ہے جو کہ ہدیٰ و ذکریٰ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت کی بات ہے۔ اللہ نے اپنا یہ احسان جتلایا کہ اس نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دے کر عظیم الشان کتاب کا وارث بنایا، اور یہ ایسی کتاب ہے جو قرآن پاک کے بعد شمع ہدایت ہے۔ پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو تسلی دی، فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ برحق ہے، وہ اپنے وعدے کے مطابق تمہیں ضرور کامیابی اور بلندی سے سرفراز فرمائے گا۔ اور ساتھ ساتھ واستغفر لذنبک، آپ اپنے گناہ کی بخشش طلب کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے گناہ کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ اللہ کے تمام نبی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اس زمن میں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص کا گناہ اس کے درجے کے مطابق ہوتا ہے، بعض لوگ صغیرہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، بعض کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صغیرہ اور کبیرہ دونوں سے پاک ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی ہیں جن کی معمولی سی لغزش بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، اگرچہ وہ گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر گناہ سے مراد عام لوگوں کا گناہ نہیں ہے، بلکہ نبی کی معمولی سے معمولی لغزش مراد ہے کہ آپ اس پر بھی استغفار کریں، کیونکہ بعض اوقات معمولی لغزش پر بھی اللہ کی گرفت آ جاتی ہے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الصافات کے اندر گزرا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر بندے کی تقصیر اس کے درجے کے مطابق ہوتی ہے، لہٰذا ہر بندے کو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اگرچہ صغائر اور کبائر سے پاک ہوتے ہیں، مگر ذرا سی غفلت پر بھی 100 بار استغفار کرتے ہیں۔ گناہ سے بخشش طلب کرنے کا یہی مطلب ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور پروردگار کی تسبیح بیان کریں اس کی تعریف کے ساتھ، پچھلے پہر بھی اور صبح کے وقت بھی۔
مفسرین بیان کرتے ہیں کہ تسبیح اور تحمید میں نماز بھی داخل ہے۔ پچھلے پیر سے مراد ظہر سے عشاء تک کی 4 نمازیں اور ابکار سے مراد فجر کی نماز ہے۔ تو اس طرح گویا اس آیت میں 5 نمازوں کی ادائیگی کی تلقین کی گئی ہے۔ اس قسم کا اشارہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی موجود ہے۔ وہاں فرمایا اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دن ڈھلے دلوق الشمس سے لے کے رات کے اندھیرے غسق اللیل میں 4 نمازیں ظہر تا عشاء آ جاتی ہیں، اور فجر کی نماز قرآن الفجر میں آ جاتی ہے۔ بہرحال تسبیح اور تحمید سے عام ذکر و اذکار سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور 5 نمازیں بھی اس میں آ جاتی ہیں، کیونکہ نماز بھی تسبیح اور تحمید اور دعا کا مرکب ہے۔ تو فرمایا اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے پچھلے پہر اور صبح کے وقت۔ فرمایا ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی سند یا دلیل کے، جو ان کے پاس پہنچی ہو، ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، کہ ان کے سینوں میں غرور بھرا ہوا ہے مگر وہ اس تک پہنچنے والے نہیں ہیں، یعنی کامیاب نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل، احکام اور مسائل آ چکے ہیں، مگر یہ اپنے غرور اور تکبر کی بنا پر بلا وجہ ان میں جھگڑا کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہتے۔ تمام بڑے بڑے ڈکٹیٹر، دولت مند اور سرکش لوگوں نے ہمیشہ انبیاء کے اتباع سے گریز کیا، کیونکہ اگر وہ نبیوں کی نبوت کو تسلیم کر لیں تو پھر ان کی اپنی چودراہٹ جو ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان ناہنجاروں کے سینے غرور، تکبر سے بھرے رہتے ہیں، مگر یہ اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکیں گے، یعنی کامیاب نہیں ہوں گے۔ بئی ہما فاستعذ باللہ، آپ ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں تاکہ یہ لوگ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ ایسے موقع پر پناہ طلب کرنے کا طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہمیں سکھلایا۔ وہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تیری ذات کو ان دشمنان دین کے مقابلے میں لاتے ہیں اور ان کے شرور سے پناہ چاہتے ہیں، لہٰذا تو ہی ہماری حفاظت فرما۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کی پیدائش سے بڑا کام ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے اور انسانوں کی بعث بعد الموت کو محال خیال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو ذات آسمانوں اور زمین جیسی بڑی بڑی اشیاء کو تخلیق کر سکتی ہے، اس کے لیے انسان جیسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے، جبکہ پہلے سے اس کا نمونہ بھی موجود ہو۔ تو انسان کس غرور اور تکبر کی بنا پر وقوع قیامت، بعث بعد الموت اور جزائے عمل کا انکار کرتے ہیں؟ کیا اتنی سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ پھر فرمایا ذرا غور کرو، وما یستوی الاعمی والبصیر، ایک اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دینے والے اور بدکار اور گناہ گار لوگ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ ہماری نظروں میں بھی برابر نہیں ہو سکتے تو پھر جزائے عمل کے اعتبار سے کیسے برابر ہو سکتے ہیں کہ سب کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے اور ان کے اعمال کردار کا کوئی فیصلہ، ان کے اعمال اور کردار کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا؟ فرمایا قلیلا ما تتذکرون، بہت ہی کم لوگ ان حقائق سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، وگرنہ اکثر گمراہی کے اندر رہتے ہیں۔ فرمایا حقیقت یہ ہے ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بلا شبہ قیامت برپا ہونے والی ہے جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ان سے اس زندگی کے اعمال کا حساب لے گا،
پھر جزا یا سزا کا حتمی فیصلہ کرے گا۔ اس واضح حقیقت کے باوجود فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لوگوں کی اکثریت وقوع قیامت اور جزائے عمل پر یقین نہیں رکھتی۔ اگر قیامت پر ایمان ہوتا تو اس کے لیے تیاری کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور آخرت کے لیے توشہ تیار کرتے، مگر یہ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی اکثریت کے سامنے قیامت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ اس کے لیے تیاری کیا کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دعا کا مسئلہ بھی بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تیرے پروردگار کا فرمان ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ نیز فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، وہ عن قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ آیت کے پہلے حصے میں ادعونی کا لفظ ہے، یعنی مجھے پکارو یا میرے سامنے دعا کرو، اور دوسرے حصے میں ان عبادتی، یعنی جو لوگ میری عبادت سے غرور کرتے ہیں وہ جہنم رسید ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا اور عبادت ایک ہی چیز ہے، یا دوسرے لفظوں میں دعا بھی عبادت ہی کا حصہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عبادت کا اطلاق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کے علاوہ دعا پر بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر عبادت سے مراد خاص طور پر دعا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے دست دعا دراز نہیں کرتا وہ گویا متکبر ہے، اور تکبر اللہ کے نزدیک بہت ہی بری خصلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا مبارک ارشاد ہے الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، یعنی اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ کوئی چیز عزت والی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف میں روایات بھی آتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادۃ، کہ دعا ہی عین عبادت ہے، اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی وقال ربکم ادعونی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دعا کی مختلف قسمیں ہیں، مثلا اہدنا الصراط المستقیم والی دعا فرض ہے، جس میں درخواست کی جاتی ہے کہ مولا کریم ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر چلا۔ ایک دعا سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تشہد میں بیٹھو درود شریف کے بعد بہتری کی جو دعا پسند ہو وہ مانگو۔ اسی طرح میدان عرفات میں حاجی کے لیے دعا کرنا سنت کے درجے میں۔ دعا کی ایک قسم حرام اور مکروہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان صرف دنیا کی لذت طلب کرے اور آخرت کو بھول جائے، قطع رحمی یا معصیت کی دعا مانگے، یا کوئی ایسی چیز طلب کرے جو محال ہو، تو ایسی دعائیں درست نہیں ہیں بلکہ مکروہ اور حرام ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں اپنی جائز ضروریات کی دعا کرے اور آخرت میں بھی بھلائی کا سوال کرے۔ تو اس کے علاوہ ہر قسم کے شر سے پناہ مانگنا یہ مستحب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بعض لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، مثلا والد کی دعا اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی ہے، اور اگر والد اولاد پر ناراض ہے تو اس کی بد دعا فوراً لگے گی۔ تو اس طرح سفر کے دوران مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح روزے دار اور حاکم عادل کی دعا جو ہے اس کو شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ بیمار کی دعا بھی مقبولیت کے درجے میں ہوتی ہے جب تک وہ تندرست نہ ہو۔ حاجی جب تک حج کر کے واپس اپنے گھر نہ پہنچ جائے اس کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے پس پشت دعا کرے، فرشتہ آمین کہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی عطا فرمائے۔ غرض ہے کہ بعض لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ بعض بزرگان دین کا مقولہ ہے کہ عام طور پر دعا کرنا سنت و مستحب ہے، لیکن بعض اوقات اس کا ترک بھی افضل۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
آگ میں پھینکا جانے لگا تو آپ سے کہا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بچاؤ کی دعا کریں، تو آپ نے فرمایا علم ہو بحالی حسبی من سوالی، یعنی میرے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم میرے سوال سے بہتر ہے، وہ خود میری حالت سے واقف ہے، لہٰذا سوال کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے بعض فرماتے ہیں کہ اگر معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا جائے، اللہ کی طرف سونپ دیا جائے، تو ترک دعا بھی دعا ہے، یہ دعا کی ایک قسم ہے۔ انسان کہہ دے کہ مولا کریم میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو میرے متعلق جو بھی فیصلہ کرے مجھے منظور ہے۔ یہ تفویض کا مقام ہوتا ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اور اس قسم کا تصور زاہد لوگ جو ہیں وہ رکھتے ہیں، عام آدمی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا، لہٰذا ہمیں عام قانون کے مطابق ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے اسی بات